گجر خان پہنچے گا، اور یہ جو لانگ حقیقی آزادی مارچ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم راولپنڈی میں جو اصل بڑا اجتماع ہے جس میں پورے پاکستان سے قافلے آنے ہیں، لاکھوں لوگ انشاءاللہ راولپنڈی کا رخ کریں گے. اس کی حتمی تاریخ جو ہے وہ اگلے 72 گھنٹوں میں آ سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا سیاسی اجتماع نہیں ہوا ہوگا. جو آج بنیادی مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا، اور زلفی بخاری صاحب بھی ساتھ ہیں، ڈاکٹر شیرین مزاری ساتھ ہیں، وہ رات کو ایک جیو ٹیلی ویژن میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں ایک کریکٹر عمر ظہور کو لایا گیا، اور انہوں نے جو پاکستان کے اندر، یہ تو ویسے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ایک طرف سے تو تسلی ہی کی بات ہے کہ ایک طرف جہاں پہ نواز شریف اور آصف زرداری جو ہیں ان کے ہم کیسز دیکھتے ہیں جو ایک ایک کیس جو ہے وہ 20-20 ارب روپے کا، 24-24 ارب روپے کا ہے، وہاں پہ عمران خان کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن ملا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گھڑی خریدی تھی قانون کے مطابق انہوں نے بیچ دی، اور اس طرح سے عمران خان نے 3.5 کروڑ روپے یا 4 کروڑ روپے جو ہیں وہ پروفٹ کمایا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آبجیکشن ہو تو بالکل درست ہے، کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہی پاکستان کے اندر ایک کرپشن کے خلاف بیانیے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی، کہ اگر کوئی بھی الزام لگے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور جتنے ہم دوسروں کو جواب دہ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں. تو سوال اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یقیناً یہ سوالات ہونے چاہیے. اور یہ جو آپ کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک عمران خان کا ایمرجنس نہیں ہوئی، عمران خان ابھرے نہیں پاکستان کی سیاست میں، تو یہاں پہ تو کرپشن کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. یہ ایک نیریٹو بن گیا تھا پاکستان کے اندر، تو لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اگر چلیں جی کوئی لگا رہا ہے تو کھا رہا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہ عمران خان نے آ کے یہ سوال اٹھایا ہے، اور پاکستان میں اگر آج کرپشن پاکستان کے اندر ایک اہم موضوع ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو مسترد کرتے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کرتے ہیں. اور اس بیک گراؤنڈ میں عمران خان ہو، تحریک انصاف کا کوئی بھی اور لیڈر ہو، ہمیں کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی سوال اٹھے ہمیں اس کا جواب 100% جو ہے وہ دینا چاہیے. اب آئیے مدعے کی طرف، اس مسئلے کی طرف. جب سے عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا، صرف ایک ہی سکینڈل جو ہے اس کو بار بار شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے، اور وہ سکینڈل اور وہ بات یہ ہے، وہ سوال یہ ہے، جب عمران خان 2018 میں پہلی بار سعودی عرب تشریف لے کے گئے، وہاں کے جو حکومت ہے اور بادشاہ سلامت سے جب ملاقات ہوئی وہاں پہ، تو انہوں نے ایک گھڑی تحفے میں دی، اور وہ گھڑی جو ہے اس کی کیا قیمت ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، کیسے ہیں، یہی سارا تنازع ہے جو اب تک چلتا آ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو تحفے ملتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی وزیر اعظم یا وزیر جب باہر جائے گا تو وہاں پہ جو وہ حکومت ہے، ان دس کیس اسپیسیفکلی میں کر لیتا ہوں کہ جب ہم سعودی عربیہ گئے تو وہاں کے بادشاہ سلامت نے جو بھی تحائف عمران خان کو دیے وہ عمران خان وصول نہیں کرتے، وزیر اعظم وصول نہیں کرتا. جو چیف آف پروٹوکول ہوتا ہے فارن آفس کا، وہ تمام تحائف وصول کرتا ہے اس ملک کے چیف آف پروٹوکول سے. یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو پروٹوکولز آپس میں طے ہیں ملکوں کے، اس کے مطابق. جب یہ گھڑی ملی تو ہمارے جو فارن آفس کے چیف آف پروٹوکول ہیں انہوں نے اس کو ریسیو کیا سعودی حکومت سے. اس کے بعد جو چیف آف پروٹوکول ہے وہ رولز کے مطابق
جب پاکستان یہ سارے تحائف پہنچتے ہیں ان کو حوالے کر دیتا ہے توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے، جو کہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت کام کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا اس سارے معاملے سے وزیر اعظم آفس کا یا وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیف آف پروٹوکول نے تحفے ریسیو کیے، وہ پاکستان لے کے آئے، انہوں نے وہ تحائف جو ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن کے جو توشہ خانہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیے۔ اب کیبنٹ ڈویژن اس کی رسید جاری کرتی ہے، وہ رسید جو ہے وہ واپس جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن کے تحت رولز کے مطابق ان تحفوں کی ایویلیویشن کی جاتی ہے کہ اس تحفے کی کیا قیمت ہے۔ اس کے لیے ایک بورڈ بنتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ طریقہ کار طے ہے کہ توشہ خانے کا جو قیمت ہے وہ کیسے طے ہوگی۔ یہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت ہے، وہ اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں، اور ایویلیویشن کرنے کے بعد جو متعلقہ اس کیس میں فار ایگزامپل وزیر اعظم کو تحفہ ملا تھا تو وہ وزیر اعظم آفس کو یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو فلانے ملک سے جو تحفہ ملا تھا اس کی ہم نے ایویلیویشن کی ہے، اس کی یہ قیمت ہے۔ اب جب 2018 میں ہم جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تھی، اس وقت یہ تھا کہ آپ جو رولز تھے وہ یہ تھے کہ اگر مجھے تحفہ ملا ہے تو میں 20% اس تحفے کی قیمت جو ایویلیویشن میں آئی ہے وہ ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس ریٹین کر سکتا۔ یہ قانون تھا جو پی ٹی آئی نے نہیں بنایا ہوا، یہ پہلے بنا ہوا تھا۔ ہم نے آ کے بعد میں اس قانون کو تبدیل کیا اور ہم نے اس قانون کو 20% سے بڑھا کے 50% پہ لے گئے۔ ہم نے کہا نہیں 20% بہت تھوڑا ہے، 50% جو ہے آپ قیمت دے دیں اور اس کے اوپر لے لیں۔ اور آج تک اسی قانون کے اوپر تمام وزرائے اعظم نے اور ہمارے سرکاری آفیسرز نے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے جو تحفے باہر سے ملے ہیں وہ 20% قیمت دے کے اپنے پاس ریٹین کیے ہیں۔ اب آ کے ہم نے اس کو قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ہم نے 50% جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اگر اس کو آپ نے 100% کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے قانون میں تبدیلی چاہیے، وہ قانون جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو گھڑی ہے اس کی ایویلیویشن جو کی کیبنٹ ڈویژن نے، انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا 10 کروڑ روپے کے قریب، لگ بھگ 10 کروڑ سم تھنگ کچھ تھا، یا 9 کروڑ 87 لاکھ یا سم تھنگ، بٹ 10 کروڑ کے قریب اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتا ہوں۔ اس کے 10 کروڑ کی پرائس جو ہے وہ اس گھڑی کی اور اس سیٹ کی جو ہے وہ ایویلیویٹر نے مقرر کی، اور رولز کے مطابق 20% اس کا ادا کر کے یہ جو تحفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا۔ اس کے بعد یہ جو تحفہ تھا اس کو مارکیٹ میں خان صاحب نے بیچ دیا، جو یہ بکا 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا، 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا پاکستانی مارکیٹ میں یہ بکا، اور اس کے مطابق اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا۔ یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا، اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ ہے اس کہانی کی ساری روادات۔ اب رات کو جو انہوں نے جیو والوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جس طریقے سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا بائر ہے، عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی، نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرا گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی بیچنے کے لیے، اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ اور اب رات کو میں سن رہا تھا جو احسن سلیم گجر ہیں، جو خاوند ہیں ان کے فرا بی بی کے، انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی، عمر ظہور سے۔ عمر ظہور کون ہے؟ ناروے میں یہ فیملی رہتی تھی، 4 بھائی ہیں، 4 میں سے 3 بھائی جو ہیں وہ ناروے میں جیل میں کرمنل کیسز میں۔ خود عمر ظہور کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا، منی لانڈرنگ کے کیس میں عمر ظہور ناروے کو چھوڑ کے وہ دبئی میں آ کے رہنے لگا،
اور دبئی میں بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نوٹوریس ہے. بعد میں وہ پاکستان آئے. پاکستان میں ایک ماڈل صوفیہ مرزا سے عمر ظہور نے شادی کی. صوفیہ مرزا اور عمر ظہور کا جو کیس ہے وہ اس وقت اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی. میں اس میں جانا نہیں چاہتا, ایک نجی معاملہ ہے. اور بہرحال یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمر ظہور رات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے $2 ملین جو ہے وہ اس کے ادا کر دیے گھڑی کے, صرف ایک چھوٹی سی IDFC میں کارنر شاپ ہے جو بھی زلفی جو ہے میرا خیال اس پہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے ایویلیویشن کے اوپر. انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو تحفے ہیں یہ 2018 کے میں جو ہے وہ خرید کیے گئے. اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ IDFC کی ایک کارنر شاپ کے اوپر سے انہوں نے کرائی, اور اس کارنر شاپ کے اوپر کہنے کے اوپر اس کو کہا کہ یہ $2 ملین میں جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں, اور $2 ملین ادا کر دیے. حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بیگم کو 10 لاکھ روپے مہینہ اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا, اور کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 10 لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے وہ افورڈ کر سکوں. لیکن بہرحال عمر ظہور کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بہت شیڈی ہے. یہاں سے بھی جعلی کاغذات کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو دبئی لے کے گئے, اور شہزاد اکبر سے جو انہوں نے کہا کہ مجھے شہزاد اکبر نے فون کیا ہے, اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شہزاد اکبر سے عمر ظہور کی ایک طویل مخاصمت رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے عمر ظہور کو پاکستان میں بلانا چاہ رہے تھے. وہاں پہ وہ سمنز بھیجتے تھے لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے. انٹرسٹنگلی جو ہی حکومت بدلی, ایک تو شہزاد اکبر کے خلاف اور پھر رضوان ہمارے جو FIA کے ڈائریکٹر تھے ان کے خلاف ایک FIR کٹ گئی کوسار تھانے میں, اور اس کو اس کے بعد ECL سے بھی ہٹایا گیا. جو ہی عمر ظہور کے جو ہی شہزاد اکبر اور رضوان شہید کے خلاف ان کے خلاف ایک FIR کٹی, اس کے فوراً بعد جو عمر ظہور ہے اس کا نام ECL سے ہٹایا گیا. ECL سے ہٹانے کے بعد ایک مہینے کے اندر اس نے یہ پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ یہ $2 ملین جو ہیں وہ میں نے ادا کیے ہیں. اب ان تمام حالات کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم عمر ظہور کے خلاف دبئی میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں, اور جنگ گروپ کے خلاف ہم لندن میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو, ہمیں تو پاکستان میں کارروائی کرنا چاہیے, لیکن جس طرح رات کو CNN پہ بھی آپ نے سنا ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیگم جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہمیں انصاف کی امید ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی لندن میں جا کے کیس کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کرنا پڑتے ہیں, تو ہمارا اعتماد کا جو لیول ہے یہاں کے عدالتی نظام کے اوپر وہ کیا رہ گیا ہے. 4 دن تقریباً 1 ہفتے سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بیچارے سڑکوں کے اوپر ہیں, اور چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریے, ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے, اعظم سواتی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اوپر نوٹس ہی لے لیجئے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, اور یہ افسوسناک صورتحال ہے. لیکن بہرحال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں ہم نیوز گروپ کے خلاف اور دبئی میں عمر ظہور کے خلاف کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اس میں 3 پوائنٹس جلدی سے آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے آپ کو توشہ خانہ کے لاز آپ کو بتائے ہیں کہ 20% پہ ان کے خریدا ہے, اور آگے جاتے ہوئے ہم انگلینڈ میں بھی باہر ملکوں میں بھی کیس کریں گے میڈیا ہاؤسز پہ, چاہے جنگ گروپ ہو یا سما گروپ ہو. لہٰذا اس کے باوجود بھی کوئی بھی ان کے جو شوز ہیں انہیں یہ نہیں اٹھایا کہ جی جو چیز قانون کے خلاف ہے, توشہ خانہ کے رولز کے خلاف جو ہے وہ ایک گاڑیاں, اور گاڑیاں آصف علی زرداری کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت, اور نواز شریف کے پاس بھی موجود ہے اس وقت. اور اسپیکر آف دا ہاؤس راجہ اشرف نے واپس مجھے ایک ریفرنس جو میں نے فائل کیا تھا لکھا
کہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ خریدی نہیں ہے یا انہوں نے یہ لی نہیں ہے یا ان کے پاس یہ ہے نہیں. ڈینائل کوئی نہیں آیا. ان کے ڈیفنس یہ آیا کہ جی اس وقت وہ ایم این اے نہیں تھے, ماشاءاللہ سے وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے. تو یہ بھی نہیں کہ ایم این اے لیول تھے, ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے گاڑیاں خریدیں جو توشہ خانہ کے رولز کے بالکل خلاف ہے. اینٹیکس اینڈ کارز بلونگ ٹو دا کیبنٹ پول. تو ایک تو یہ بات کہ وہاں کوئی شوز نہیں ہو رہے, وہاں کوئی جیو پہ گھنٹے گھنٹے کے شوز نہیں ہو رہے کہ یہ گاڑیاں کدھر ہیں. جہاں تک اس سیٹ کی بات ہے, اس سیٹ کی دو چیزیں ہیں جو مزیدار ہیں جو ان صاحب نے, یہ عمر صاحب نے جو کی تھی, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے فواد بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی دکان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ دکان سے کم ایک ویب سائٹ ہے زیادہ, اور اس سے ایک ویلیویشن جو ان نے بنائی ہے اس سیٹ کی وہ بنائی ہے $12 ملین کی. پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے, اور پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے, اور اس ویلیویشن پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 15 نومبر ہے. تو اسی وقت پروگرام سے پہلے کسی اپنے فراڈی دوست کو, پنٹر کو کال کر کے جلدی سے یہ ویلیویشن 12 ملین کی بنائی. میں واضح طور پہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ چیلنج کرتا ہوں کہ گراف کی کئی دکانیں ہیں دبئی میں اس وقت, ہمیں وہاں سے ویلیویشن, میڈیا بھی آئے, ہم بھی آتے ہیں, وہاں بیٹھ کے ویلیویشن کر لیں. پہلی بات. دوسری بات یہ بھی میں آپ کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس ڈیلر کو یہ 5 کروڑ 70 لاکھ میں یہ بیچا گیا, اور میری اطلاع کے مطابق اس ڈیلر نے اس کو سیٹ کو آگے بیچا ہے شاید انہی حضرات کو, وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے. اور وہ ڈیلر بھی جو تھا اس کا نام میں ابھی ریویل نہیں کروں گا کیونکہ وہ ابھی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, وہ بھی دبئی میں ہیں, کیونکہ جب ہماری حکومت گئی تو ایف آئی اے نے اس جولر کے جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا تھا, اس کو اندر بھی کیا ہوا تھا کافی دیر سے. اس کے بعد جب اس کو چھوڑا تو وہ ملک ڈر کے مارے ملک چھوڑ کے باہر بھاگا ہوا ہے. تو ان سے بھی انشاءاللہ آج رابطہ ہوگا اور حقائق پتہ چل جائیں گے کہ انہوں نے کس کو بیچا, ایگزیکٹلی کتنے کے بیچا. لیکن جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے, اور اس ڈیلر کا نام بھی پتہ ہے, ان کا نمبر بھی پتہ ہے, ان کو دبئی میں ان کا پتہ بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی حقائق سارے سامنے آ جائیں گے, تو یہ جھوٹ بھی آپ کے سامنے انرتھ ہو جائے گا. تیسری چیز اس میں آخر میں یہ کہ دبئی اس دنیا میں شاید سب سے ایک بہترین سیف سٹی ہے. ہر کونے پہ آپ کے پاس کیمراز ہیں, اور خاص طور پہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو ایک ملٹی ملینئر ڈکلیئر کرتا ہے, ان کے دفتروں کے لابیز میں, ان کے دفتروں میں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں یہ جب بھی چاہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا آفس ہے. لیکن یہ ڈکلیئر کرنا کہ فرح بی بھی ان کے پاس آئی ہے اور انہوں نے پیسے لیے ہیں, تو ان کے پاس ایٹ لیسٹ لابی کی انٹرنس کی تو تصویریں ہوں گی یا ویڈیو ہوگا, کوئی ایک چیز نہیں ہے. دوسری چیز, آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ 1 لاکھ کی چیز بھی خریدیں آپ رسیٹ لیتے ہیں, کچھ لیتے ہیں کہ یہ کسی اور کی مالکیت پہ نہ آئے. ان صاحب نے $2 ملین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکال کے دے دیے بغیر کسی رسیٹ کے, بغیر کسی کنفرمیشن کے, بغیر کسی پروف کے, اور خود ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اس پہ پروف نہیں ہے. تو اس گھڑی کی میں نے آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس گھڑی کی, اس پورے سیٹ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اصل ویلیویشن بھی رکھی جائے گی, اور جو ڈیلر ہے جس کو بیچا بھی گیا تھا ان سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے کس کو انہوں نے بیچا تھا, کہ یہ انسان تھے یا نہیں. اور اس میں آخری بات میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ ان کو جو ای سی ایل سے انٹرپول لسٹ سے بھی جو نکالا گیا 15 اکتوبر کا اناؤنسمنٹ تھی, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں 12 یا 15 اکتوبر کے لگ بھگ اس کے بیچ میں سے ان کو نکالا گیا, اور اس کے 1 مہینے کے اندر ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی. جو اس میں آگے شریم مزاری صاحبہ اس میں تفصیل سے بات کریں گی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس 1 مہینے کی کرونالوجی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, کسٹوڈیل ٹورچر سے لے کے پریس کے اوپر, خان صاحب کے اوپر حملہ, ارشد شریف صاحب کی شہادت, اب یہ اس پوری سرکس کی اگر آپ کرونالوجی اٹھا کے دیکھیں 30 دن کے اندر کیا ہوا ہے, تو ہر چیز واضح ہو جائے گی
کہ یہ کون سی سرکس ہے اور اس کا رنگ ماسٹر بھی کون ہے؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کو 3-4 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے جیسے جدھر زلفی نے ختم کیا کہ یہ سرکس جو بنائی جا رہی ہے اس کے اب سارے تانے بانے مل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. ارشد شریف کی شہادت اسی کے ساتھ ملتی ہے. یہ آپ کو اگر آپ ارشد شریف کی ٹویٹس دیکھیں تو انہوں نے اس شخص کے خلاف ٹویٹس کی تھیں. ان کی تقریباً میرے خیال میں آخری 3-4 ٹویٹس میں تھی ان کے خلاف بھی. اس کے لنکس آپ دیکھ لیں کدھر کدھر ہیں کروکس کے ساتھ, کیونکہ اس کی کئی ملکوں میں ہی از اے وانٹیڈ مین. یہ عمر فاروق جو بھی ہے ادھر بھی وانٹیڈ تھا. آپ نے پہلے خود ایف آئی اے نے ڈاکٹر رضوان نے خط لکھا کہ اس کو واپس بلایا جائے, اس کے خلاف کیسز ہیں. پھر خود ہی نہ جانے کس طرح وہ کیسز بھی وائٹ واش ہو گئے, جیسے آج کل سب کرمنلز کے ہو رہے ہیں ادھر جو کہ طاقتور ہیں, اور اس کی انٹرپول سے بھی ہٹ گیا اور اس کو ای سی ایل سے بھی ہٹا دیا گیا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے کنیکٹڈ ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کیونکہ اب یہ شخص واپس آ گیا ہے تو جو انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کروائے گی ارشد شریف کے شہادت کے اوپر, اس میں اس شخص کو بھی بلایا جائے. اس کے کنیکشن ضرور بنتی ہے. کس نے دبئی سے نکلوایا, کس نے اس کو کینیا, ارشد شریف کو کس نے کینیا کا سجیشن دیا, کیا لنکس تھے. تو ایک طرح سے یہ اچھا ہو گیا کہ یہ کرمنل ایک سامنے آ گیا ہے, اس سے اب یہ سوالات پوچھنے چاہیے. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں ساری قوم بھول گئی ہے جو یوسف رضا گیلانی کی بیوی نے ایک ہار جو کہ فلڈ وکٹمز کے لیے تھا وہ چوری کر لیا, اپنے لیے رکھ لیا. کوئی سوال نہیں اٹھ رہا. یہ کیا کہتے کہ یہ جو گاڑیاں اللیگلی لی گئیں توشہ خانہ سے اور کیا چیزیں. اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ توشہ خانہ کے رولز سارے پبلک سرونٹس پہ اپلیکیبل ہیں. تو میرا سوال ہے کہ ملٹری لیڈرز جب جاتے ہیں اور ان کو آفیشیل گفٹس ملتی ہیں, ان کا کوئی ریکارڈ ہے توشہ خانہ میں, اور انہوں نے کس طرح ڈپازٹ کیے, اگر خریدے تو کس طرح کیے, اپنے ٹیکس ریکارڈ میں دکھائے, کیپٹل گینز ٹیکس دیا. یہ سوال بہت اب لازمی ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو پورا سرکس کیا جا رہا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے طاقتور اور کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو یہ کروا رہی ہیں سارا تماشا. عمران خان کے خلاف جب ان کو کوئی نہیں ملا تو اندازہ لگائیں کہ ایک کرمنل کو لا کے وہ اس سے ایویڈنس عمران خان کے خلاف دلوا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ڈیسپریشن. جب آپ کے پاس کچھ نہ ملے تو آپ پینک میں غلطیاں کرتے ہیں, اور یہی غلطی کی کہ ایک شخص جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جو کرمنل ہے, اور صرف ہماری نظروں میں نہیں ناروے وغیرہ میں اس کے خلاف وہ ہے کہ ایف آئی آرز وغیرہ ہیں, ہی از وانٹیڈ, وہ جا نہیں سکتا. بلکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہ نارویجن سٹیزن تھا, ڈیول نیشنل تھا, اس کی نیشنلٹی انہوں نے ختم کر دی ناروے کی آفٹر ہز کرمنل ایکٹیویٹیز. تو مطلب ہے کہ خدا را اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں یہ طاقتیں کہ اب وہ کرمنل سے ڈیلنگ کر رہے ہیں اسٹیٹ لیول پہ, کسی طرح کچھ ان کو مل جائے عمران خان کے خلاف. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ قوم کوئی جھوٹ ان کا نہیں ماننے کے لیے تیار, جو مرضی یہ کرتے جائیں. ساری سکیمز ان کی فیل ہو رہی ہیں. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. حقیقی آزادی کے مارچ میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نکلتے آ رہے ہیں, حالانکہ خان صاحب خود نہیں ادھر موجود. اس کا مطلب ہے کہ اب اگلا مجھے نہیں سمجھ آئی, کوئی کسی قاتل کو ہی لے آئیں گے اب ایویڈنس کوئی دینے کے لیے جیو پہ یا سما پہ, کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں. اور اگر یہ ریاست کا حال ہے کہ ریاست اس نیچ لیول پہ اتر آئی ہے تو بڑا افسوس ہے. پاکستان کا مذاق اڑوا رہے ہیں, ایک یہ جوکر جو کرائم منسٹر رکھا ہوا ہے, اور ایک اب یہ ریاست اپنی خود تباہی کر رہی ہے. ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم پیچھے کھڑی ہو, اور جب ریاست جو ان کے کالے بھیڑ ہیں ریاست میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرائے. اگر آپ ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو ریاست مضبوط نہیں ہوگی, کمزور ہوگی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. بڑی آسان بات ہے, ہر شہری کو یہ سمجھ آئے گی بات, ریاست کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ بات. یہ سوال اٹھنا چاہیے
کہ اب یہ حال ہو گیا ہے پاکستان کی ریاست کا کہ جو کرمنل پھر رہے باہر ملک سے اس کو پکڑ کے آپ اٹھا لیں اور غلط ایویلیویشن پیپرز غلط کام کروا کے کسی طرح اسے کہیں بس عمران خان کے خلاف کچھ کہہ دو سارے تمہارے جرائم معاف ہیں. یہ اب ہونے والا ہے. شکریہ. ایک کر کے کرتے. ٹویٹ کے حوالے سے ارشد شریف نے مرحوم نے لاسٹ یہی مطالبہ کیا تھا, پوچھا تھا کہ توشہ خانہ میں ملٹری والوں نے کچھ جمع کرائے. آپ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, پہلے بھی آپ کو اٹھایا گیا تھا, آپ اپنی جان کو آپ پھر ہتھیلی میں رکھ لیا پاکستان میں. فواد چودھری صاحب, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, اب سوال ہو گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا ایسی باتیں کرتے ہوئے. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. پہلے سیدھی کو جواب تو دے دو نا, پہلے اس کو ان کو جواب. مجھے جواب دینے دینا. آپ کہہ رہے ہیں ڈر نہیں لگتا. دیکھیں یہی تو وہ چاہتی ہے ریاست کہ ہم کچھ بول دیں تو ہم پہ تشدد کریں, ہم پہ یا ابڈکشن کر دیں یا کسٹوڈیل ٹارچر کر دیں یا کوئی ویڈیو کہیں بنوا کے ڈال دیں, اور یا پھر اینڈ میں کیا کریں گے, ہمیں قتل عام کر دیں. تو ریاست کا میرا یہ ہے کتنے لوگوں کو آپ قتل کریں گے, کتنوں کو آپ ابڈکٹ کریں گے. آپ کی یہ چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں پوری دنیا میں. آپ کتنی بدنامی چاہتے ہیں پاکستان کی. خدا را کچھ پاکستان کا خیال کریں, اپنے ایمبیشنز کو علیحدہ رکھیں, پاکستان کے لیے خدا کے واسطے اب کچھ کریں. اور یہ خوف جو آپ پھیلا رہے ہیں سب میں, کتنی دیر آپ یہ خوف پھیلاتے رہیں گے اور غلط کام کرتے رہیں گے. بشرا بی بی کے آس پاس درجنوں خواتین ہو گئی, لیکن فرح بی بی کا نام کیوں منظر عام پر آ رہا ہے. ایک جب آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے تو ایک خصوصی طیارے پہ فرح بی بی ملک سے باہر کیوں جاتی ہے؟ اور اگر گیلانی صاحب کے, زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے توشہ خانہ تحائف بیچنا غلط ہے, تو کیا عمران خان کے صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں, میں نے تو پہلے شروع یہاں سے کیا ہے کہ سوال کرنا تو تمام سے ضروری ہے. تحریک انصاف جب یہ بات کرتی ہے کہ دوسروں کا احتساب ہونا چاہیے, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا احتساب نہیں ہونا چاہیے, تو بڑا ضروری ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ایک چونکہ عمران خان کے اوپر کوئی ہے نہیں چیز, کوئی چیز مل نہیں رہی, تو ایک چیز کو الیکشن کمیشن اس وقت جو ہے نا وہ 1122 بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کی. وہ جو ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشنر کو فون کرتے ہیں, وہ وارنٹ شروع کر دیتا ہے کاروائی. سو اس لیے یہ ایک اس وقت جو الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے اسپیشلی, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے مختلف میڈیا گروپ کو ایک ایڈ پرووائڈ کرنے کے لیے. اس کی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں بن رہے ہیں. جو سوال ہے جو ڈاکٹر مزاری نے, زلفی نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیے 100% آپ نے عمران خان کی گھڑی کا سوال ہو گیا, 3.5 کروڑ روپیہ بڑی رقم ہے, اس کو ضرور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اربہ روپے کے گفٹس جو ہیں جو نواز شریف, زرداری اور باقی لوگوں کو ملے ہیں, وہ بھی تو کہیں پہ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے نا. اب جو نیکلس ہے یا جو گھڑیاں ہیں یا جو کاریں ہیں, آپ جو ہمارا انفارمیشن جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا جو ادارہ ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن ہے, وہ 3 دفعہ آرڈر کر چکا ہے کہ آپ 1947 سے لے کے اب تک جو لوگوں نے گفٹس لیے ہیں وہ آپ پبلک کریں. میں یہ کہتا ہوں 1947 زیادہ لمبا ہو جائے گا, آپ چلیں اس طرح سے کر لیں کہ 1990 سے کر لیں. 30 سال میں جو گفٹس ملے ہیں وزرائے اعظم کو, وہ پبلک وزرائے اعظم کو, آرمی چیف کو, جو باقی ان کو نیول فورسز کے چیف کو, ایئر فورس چیف کو, توشہ خانہ والے اس کو پبلک کریں نا. 3.5 کروڑ روپیہ عمران خان کا جو ہے اس کی تو اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے کہ پورے میڈیا گروپ پوری 12 گھنٹے اس پہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اور جو باقی اربوں روپیہ ہے اس کے اوپر ہم پوچھ نہیں رہے. صرف یہ جھگڑا ہے. وہ تو فرح بی بی سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کسی خصوصی لحاظ سے میرا ہم فواد چودھری صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پاکستان کی لیگل سسٹم کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ جنگ گروپ کے خلاف لندن میں اور عمر ظہور کے خلاف دبئی میں کیس کرنے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ عمران خان حملہ کیس, اعظم سواتی ویڈیو لیک کیس اور ارشد شریف قتل کیس میں سپریم کورٹ سے انٹروینشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو پھر اس کی کیا تک بنتی ہے, لاجک کیا ہے؟ پھر آپ کا خیال میں پاکستان میں ہم یونائٹڈ نیشنز میں چلے جائیں؟ کہاں چلے جائیں؟ اوبیسلی جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, دیکھیں عدم اعتماد کیسے ختم ہوگا. عدم اعتماد ایسے ختم ہوگا کہ اگر چیف جسٹس اور سینئر ججز سوچیں. یہ دیکھیں یہ میرا معاملہ نہیں ہے, تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے, کوئی ہم تینوں کی پرسنل آبزرویشن نہیں ہے. ہمارا جو پاکستان کے عوام کا اعتماد
کا جو اس وقت ہمارے عدالتی نظام کے اوپر ہے، آپ باہر چلے جائیں، لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں اور کیا آپ کو انصاف ملتا ہے، آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. سو ہمارے پاس دیکھیں نا جو اویلیبل چیزیں ہیں، ہم تو سسٹم کو جھنجھوڑ رہے ہیں. عمران خان نے گولی کھائی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا لہو بہا ہے اس تحریک میں، ہم اس نظام کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو باقی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھو نا یہ جو اس طرح رجسٹرار نے کیا کہ ایک ان الیکٹڈ آدمی گریڈ 20 کا جو ہے، اس نے سارے جو آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو باہر روک لیا، اس نے کہا جی آپ کو میں اندر نہیں جانے دوں گا. یہ ملک دنیا میں تو جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا. جو کروڑوں لوگوں کے منہ کے اوپر جو تمانچہ مارا ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے، اور کوئی سپریم کورٹ میں ہل جل نہیں ہوئی. روزانہ بیٹھ کے آئین کی پارلیمانی بالادستی کی باتیں ہوتی ہیں، پریکٹیکلی نہیں ہو رہا. یہ بتائیے گا پبلک بلڈنگ ہے سپریم کورٹ ایس او پی تھرو فارورڈ آفس یہ ساری چیزیں، زلفی بھائی نے بولا کہ ان کو ڈیلر کا معلوم ہے، تو آپ لوگ جس کے تھرو یہ بیچی گئی اور جس کو بیچی گئی ہے گھڑی، اس کو سامنے کیوں نہیں لے کے آ جاتا تاکہ یہ ایشوز ختم ہو جائے؟ اس کو بھی جو ڈیلرز تھے، دیکھیں یہ جو ہی ہماری گورنمنٹ گری، ان نے ٹارگٹ کیا کہ سب سے سینسٹیو پوائنٹس وہ بیچارہ قتل ہی نہ ہو جائے. ان سے سینسٹیو، میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جائے جو باقی ایف آئی اے کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور ارشد شریف کے ساتھ بھی ہوا ہے. لیکن بات یہ کہ وہ ایک ڈیلر ہے اور وہ بہت سامنے انشاءاللہ ان سے بات بھی ہو جائے گی، تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور وہ ایف آئی اے کی ریاست میں رہ چکا ہے، ایف آئی اے نے پوری کوشش کی ہے. اگر اس نے کوئی غلط چیز کی ہوتی یا کوئی غلط چیز ہوئی ہوتی اس وقت، تو جب ایف آئی اے نے اس کو ڈھکا ہوا تھا اسی وقت حقائق نکل آتے ہیں. اچھا جی یہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا کہ اس نے آگے کس کو دیا. ایک منٹ گزشتہ روز جو ہے ڈان کی خبر تھی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے، تو اس پہ آپ کی جماعت کیا موقف اختیار کرے گی؟ اور دوسرا سوال سر کہ عمران خان کا امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا وہ پیچھے دم توڑ، کیا یہ آنے والے انتخابات کی کوئی کڑی ہے یا آپ کی پارٹی کا؟ دوسرے سوال کا جواب آپ دیکھیں، ایک تو بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ خدا کے واسطے عمران خان کا جو اب ویڈیو بھی آ گیا ہے جو انٹرویو کا تھا، انہوں نے سازش کا منشن کیا ہے. اس میں پہلے انہوں نے کہا سازش ہوئی تھی لیکن اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو اور کیا کہتے ہیں لوگ اپنی حکومت سلیکٹ کریں، اور اس واسطے ہماری اس وقت ڈیمانڈ ہے فیئر اینڈ فری الیکشن. یہ عجیب سی ٹویسٹ دے دی کہ جی انہوں نے کہا کہ سازش اب نہیں ہوئی. یہ کبھی نہیں کہا. ہم تو ابھی بھی سازش کہہ رہے ہیں. اور خان صاحب کی آپ پچھلی 2 تقریریں بھی سنیں جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے ہمارے لانگ مارچ کے پارٹیسپنٹس کو، انہوں نے سازش پھر سے مینشن کی ہے. تو اس واسطے سازش ہوئی ہے تو یہ گڑبڑ ہوئی ہے. اور خان صاحب نے یہ بھی بار بار کہا ہے کہ اگر لوکل کنسپریٹرز نہ ہوتے تو سازش نہیں کامیاب ہوتی. تو اس واسطے ساری جو گڑبڑ شروع ہوئی ہے اور جو ملک کی تباہی، معیشت کی تباہی، سیاسی بحران ہوا ہے وہ سازش کی وجہ سے ہوا ہے. جب بھی بیان چاہے ججمنٹ ہو یا بیان ہو انگریزی میں ہو تو نون لیگ کنفیوز ہو جاتی ہے. بتاتا ہوں، یہ کر لیں. ایک منٹ سر، جو آپ کا لانگ مارچ ہے وہ کل تقریباً پنڈی کے حدود میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس وقت عالوی صاحب کو آپ نے نامینیٹ کیا ہے مذاکرات کے لیے، تو کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دوسری بات جو ان کا سوال تھا کہ جو لفظ ری اپوائنٹمنٹ کو جو ہے وہ ریٹین میں تبدیل کیا جائے گا، تو کیا پی ٹی اے کے جو ایم این ایز ہیں وہ اسمبلی میں جائیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، ہم تو اسمبلی میں نہیں جا رہے نا جی، ہمارا تو یہ اس وقت ایشو نہیں ہے. اور اگر وہ آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ لائیں گے جب وہ آئے گی سامنے تو اس وقت ہم اپنا ری ایکشن دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کل عارف علوی صاحب کے ساتھ، دیکھیے ہماری تو بڑی واضح اور پالیسی ہے ضمن میں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ارلی الیکشنز کے اوپر آمادگی ظاہر کرے اور باقی فریم ورک بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ کرنے کو تیار ہیں کیا ہونا چاہیے. اسمبلیاں کیب ٹوٹنی چاہیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، تاریخ، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. صرف حکومت یہ کرے کہ ارلی انتخابات کے اوپر اپنی آمادگی ظاہر کرے. مذاکرات میں کوئی پرابلم نہیں. ایک منٹ 5 دن انہوں نے لندن میں قیام کیا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اہم عہدے کی تعیناتی کے لیے ایک مخصوص سے مشورہ لیا جا رہا ہے. تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس حوالے سے کوئی قانونی کارروائی کا آغاز کریں؟ شہباز شریف صاحب ایکچولی قیام تو کو 20-25 دن کرنا چاہتے تھے، وہ لندن میں کوئی کرونا ٹیسٹ نہیں ملا
تو پھر انہیں واپس آنا پڑا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی FIR ہو نہیں رہی, آپ کی FIR ہو رہی ہے, آپ کے خلاف آج 2 FIR ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بس جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے, کر لیتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ لڑائی 29 نومبر تک جاری رہے گی. اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں, اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. ہم چاہتے ہیں تمام مل کے پاکستان کے لیے کام کریں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اداروں کو مضبوط ہی کرنا چاہتے ہیں. آپ کا آ رہا ہے راولپنڈی, آپ جو سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں؟ اور ایک بات تو یہ ہے چونکہ کچھ لوگ اور دوسرا آرمی چیف کے حوالے سے آپ کا واضح موقف کیا ہے؟ واضح موقف تقرری سے ہمارا یہ ہے کہ جو آرمی چیف کی تقرری, دیکھو لگنے والوں میں ہمارا ایشو نہیں ہے. جو سارے لوگ آئے ہیں وہ 35-40 سال اپنی کمانڈ کر کے پروسیس سے آئے ہیں, لگانے والوں میں پرابلم ہے. دیکھیں نا, آرمی چیف کی جو تقرری کون لوگ کر رہے ہیں, 2 مفرور ہیں پاکستان سے. ایک جو ہے اس کے خلاف کیس جو ہے وہ کیلیبری فونٹ کا جو ہے وہ چل رہا ہے. جس جگہ بیٹھ کے وہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے چوری کر کے وہ بنائی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب, اور اس طرح سے ایک نمائندہ گیا ہوا ہے زرداری صاحب کا جو 5000 کروڑ روپے کی چوری میں ملوث ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ لوگ فیصلہ کریں گے تو تنازع بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو لگنے والوں کا ایشو نہیں, لگانے والوں میں لانگ مارچ میں ہے. جو ظہور ہے وہ شاید آپ کے لیے اس کا ظہور شاید کل ہی ہوا کل رات کو, لیکن وہ تو آپ کی گورنمنٹ میں UAE کے حکام کے ساتھ, آپ کو ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ آتا ہے. آپ کی گورنمنٹ میں, آپ کے آفسز میں آپ کے لوگوں سے ملتا رہا ہے, تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فراڈیا ہے, اور اس وقت آپ سے ملتے رہے یہ لوگ. دیکھیں پاکستان میں جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں نا, ان میں تقریباً آئی وڈ سے کہ لاکھوں لوگ پاکستان کا وزٹ کر چکے ہوں گے 3 سال میں. تو یہ کہنا کہ ہر شخص کے کوئی باپ دادا نانا سب کا ہمیں پتہ ہوگا مشکل ہو جاتا ہے. سو اسی طرح سے جو یہ بنتی ہیں, جیسے تصویریں اگر ہیں, روزانہ ہم لوگوں کے ساتھ سینکڑوں لوگ تصویریں بناتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک کا کوئی بیک گراؤنڈز بھی پتہ ہے. جب سامنے آتا ہے تو اسی وقت آپ کو بیک نہیں, گراؤنڈ ایک اور بات, جب فورن ڈیلیگیشن آفیشلی آتے ہیں آپ اس میں کرٹیسائز نہیں کر سکتے, یہ ان کا سوورن رائٹ ہے جو ملک ان کو لاتا ہے ڈیلیگیشن. تھینک یو.